شمشال سے آگے ایک خضر آباد ولیج ہے، ویلی ہے، جہاں پہ رحمت اللہ بیگ جو کہ ہمارے K2 کلائمبر ہیں، جو انہوں نے 2014 میں کیا تھا، ان کے گھر آئے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب نمبردار شمشال کے شمبو خان، ٹھیک ہے، اور سب سے ایلڈر یہاں کے جو ان سے ہیں وہ شمبو خان ہیں. ان کے بیٹے ہیں رحمت اللہ، ان کے بیٹے رحمت اللہ. بیٹے 3 generations are sitting here. ہاں جی، یہ رحمت اللہ. السلام علیکم جی. اچھا جی رحمت اللہ صاحب، مل کے آپ سے بہت خوشی ہوئی. اور یہ میں آپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ. یہ 2014 میں آپ نے 26 جولائی میں آپ نے یہ K2 چوٹی جو سمٹ جو کیا ہے، اور یہ میں ساتھ ایک یہ بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بھی، اور آپ نے بتایا کہ اس کی جو اب پیمائش ہے وہ 8611 سے کم ہو کے 609 پہ رہ گئی. بالکل میڈم، بالکل. اچھا چلیں جی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ 2014 کا ہے، اور یہ ابھی تک کسی کا اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جی، تو میں شکر گزار ہوں آپ کے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ ایک موقع دے دیا. شمشال پہ آپ نے تشریف آوری کے موقع پہ، تو K2 پہ پاکستان لیول کا اپنا پاکستان کی ہسٹری میں 1954 کے بعد جب اٹالین نے K2 سمٹ کیے تھے، تو 54 کے بعد 2014 میں پاکستانی کوپیماز کو اٹالین NGO نے EVK2CNR کے نام سے، ان کا ایک بڑا آرگنائزیشن ہے، وہ ایوریسٹ کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں. K2 کے لیے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، اور ہمارے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے بھی وہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو اس NGO نے 2014 میں پاکستان کی کوپیماؤں کے لیے ایک موقع دے دیا. انہوں نے اسپانسر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ماؤنٹینئرز خود K2 پہ مہم جوئی کرے. تو میں ان خوش قسمت پاکستانیوں میں شامل ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ گلگت بلتستان سے انہوں نے کلائمبروں کا انتخاب کیا تھا. تو 7 جو کلائمبرز تھے انہوں نے بلتستان ریجن سے لیے تھے، اور مجھے انہوں نے یہاں سے انتخاب کیا تھا. تو جب ہم اپنے مشن پہ گئے تو ہمیں فل سپورٹ انہوں نے کیا تھا، ایکوپمنٹ سے سب کچھ، یعنی K2 پہ جتنے بھی لوازمات چاہیے تھا وہ سارے اسی NGO نے برداشت کیا تھا. تو جب ہم بیس کیمپ پہنچ گئے تو بیس کیمپ سے آگے ہم نے اپنا مشن سٹارٹ کر لیا کلائمبنگ کے. تو ایک ہفتے کے بعد پھر EVK2CNR کے پریزیڈنٹ صاحب خود آ گیا، اگستینو. تو اس نے GPS وہاں سے لایا. یہ لائکا کی GPS ہے، لائکا کمپنی کی GPS ہے. اس کا وزن آلموسٹ 1 kg ہے. تو انہوں نے یہ GPS بھی لا کے بیس کیمپ میں پاکستانی ایکسپیڈیشنز کو انہوں نے حوالہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو کلائمبرز ہیں جب یہ K2 کے ٹاپ پہ چڑھیں گے تو بیس کیمپ سے ٹاپ تک K2 کی ری میجرمنٹ ہو، کیونکہ پہلے جو انہوں نے تولا تھا اس کے مطابق 8611 میٹر K2 کی ہائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر کیمپ کی ہم چاہتے ہیں کہ ہر کیمپ کی ایکچوئل ہائٹ معلوم ہو. تو یہاں پہ ایک میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتا دوں گا. یہ K2 کی شولڈر ہے، K2 کی شولڈر ہے. اس کو بڑے بڑے کلائمبروں نے، اس میں رینہولڈ مسنر ہے، اس میں کوکوچکا ہے، اس میں بڑے بڑے نامی گرامی ماؤنٹینئرز نے اس شولڈر کو 8000 میٹر سمجھا ہے. 8000 میٹرز، جبکہ یہ ایکچولی 8000 میٹر نہیں ہے. اب میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو تھرو آپ کی جو جب میں نے بیس کیمپ، ایڈوانس بیس کیمپ، کیمپ 1، کیمپ 2، کیمپ 3، کیمپ 4 تک کا جو میں نے میجرمنٹ کیا، تو اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ہائٹ کیا ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتا تھا اور اس میں وہ سارا ریکارڈ ہوتا تھا. تو سمٹ کا بھی میں نے کیا. تو بعد میں جب انہوں نے مجھے، اب یہ جو فوٹوز ہے یہ ہر کیمپ میں K2 کے ساتھ کیمپ بیس سے، دل کے کیمپ بیس سے ٹاپ تک انہوں نے میرے فوٹوز سمیت یہ EVK2CNR نے خود شائع کیا تھا. تو جب میں نے دیکھا تو شولڈر کی ہائٹ جو ہے وہ 7747 میٹر ہے، 8000 نہیں ہے.
ٹھیک اس میں بھی 250 میٹر کا فرق ہے، 250 میٹر. لوگ سب تو ایکسیڈنٹ اس میں پھر جب ابھی محترم ابو نے بتا دیا، نمبردار صاحب نے، کہ کلائمبروں کو اندازہ نہیں ہوا ہے کہ اس کی جو کیمپ فور سے ٹاپ تک ہے کتنی دوری ہے. انہوں نے 8000 سمجھا ہے، 8000 اپنے ذہن بنا کے انہوں نے 8000 سے 8600 کیا، تو 8000 سے 600 میٹر کے انہوں نے مائنڈ بنا کے ایک دن میں اب کلائم کرنا ہے، یعنی ودن 18 گھنٹہ، ودن 20-24 گھنٹے جتنا بھی لگتا ہے. تو انہوں نے مائنڈ بنا کے گئے، جا کے بوٹل نیک میں مس کیلکولیشن کی وجہ سے ان کی ٹائم ختم ہوا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 2008 میں جو بڑا ایکسیڈنٹ کیس ہوا تھا، 11 کلائمبرز کی ڈیتھ رات کو ہوئی اوپر تھی، رہ گیا. وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے وہ شام رات کو ٹاپ پہ پہنچے تھے، واپسی پہ جب آ گئے تو ان کی وہ روپ سارے ختم ہو چکے. تو جب یہ میجرمنٹ سامنے آیا میرے تول کے مطابق، جب یہ بعد میں آیا تو میں نے جب کیلکولیشن کیا تو یہ کیمپ فور سے ٹاپ تک 950 میٹر کا فرق تھا. ہم تو 600 میٹر سمجھتے تھے. تو اس کی میجرمنٹ بفضل خدا میرے ہاتھوں ہو گیا بیس سے ٹاپ تک. تو اب 2014 کی جو میجرمنٹ ہے 8609.2 میٹر پہ یہ پہنچ گیا، یعنی آلموسٹ 2 میٹر K2 کی ہائٹ کم ہوا ہے. اب دوسرے جو میں نے اس کی میجرمنٹ کیا، اسی این جی او نے ہمیں ایک سنو پروپول لایا تھا 2.5 میٹر کا. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ K2 کی ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے تو ٹاپ پہ آپ نے برف کی سطح کو بھی چیک کرنا ہے کہ اوپر برف کتنا ہے. تو یہ بھی میرے کولیگز نے جی پی ایس بھی مجھے دیا تھا، اور یہ سنو پروپول بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہی اس کو سنبھالنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے آپ ہی کر لیں. تو جب میں ٹاپ پہ پہنچ گیا تو میں نے پول کھولا، اور جب میں نے برف پہ وہ گاڑ دیا تو ٹک ہو کے یہ روک سے لگ گیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر روک ہے. تو اس پول میں سے 4 انچ بچ گیا. یہ میرے ہاتھ میں وہ 4 انچ کی وہ جو لکیر بھی تھا، اس پہ وہ پیمائش وہ سارے ڈیٹیل تھے. تو 4 انچ اس پول میں سے بچ گیا. تو آلموسٹ K2 کی ٹاپ پہ اس وقت 2.5 میٹر برف ہے. وہ میرے اندازے کے مطابق یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوپر برف کی سطح کم ہوا. تو یہ میں نے دوسرے طرح سے تولا تھا. تو ان تمام کاروائی میں مجھے پورا 1 گھنٹہ K2 کی ٹاپ پہ ٹھہرنا پڑا، حالانکہ وہاں پہ 2 سے 3 منٹ کوئی، یعنی کئی لوگوں اور آپ بغیر آکسیجن کے گئے تھے. بالکل میڈم. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ مختصر قصہ سنایا. ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پہ میرے والد محترم نمبردار شمبی خان صاحب بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پہلے بھی ان کی انٹروڈکشن کیا. تو شمبی خان محترم شمشال کا پہلا کوپیما ہے. اس سے پہلے یہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی پہاڑ بھی چڑھے گا، کوئی اس طرح کی مہم جوئی بھی کرے گا. تو اسی کی وجہ سے ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں 2014 میں ایز اے ممبر بہت سارے میں نے چوٹیاں کلائم کی ہے. میرے والد محترم نے بھی فسو 1 2 3 اس نے ایک دن میں کیا، تینوں 7000 میٹر کی چوٹیاں. یہ بڑا اعزاز ہے ان کے پاس. فسو 1 2 3 85 میں. تو اب میں ایک اور انٹرسٹ بات آپ کو بتا دوں گا کہ 2006 کی بات ہے. یہ میرے سسٹر فرزانہ جبین عزیز بھائی سے بھی چھوٹی ہے وہ. تو فرزانہ جب ایک دن اس طرح ماؤنٹینک پہ بات ہو گئی تو فرزانہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا. تو اس نے کہا کہ ابو آپ شمشال کے پہلے کو پیما ہے، اور میرے بھائی بھی ماشاءاللہ وہ بھی چڑھتا ہے، کیا میں نہیں چڑھ سکتی ہوں؟ تو پھر ہم یہاں سے روانہ ہو گئے. 2 بائی 1 میں. تو ٹریک 2 دن میں ہم نے وہ ٹریک بھی کیا. پھر شوجر آف پاسچر پہنچ گئے. اب شوجر آف پاسچر میں ہم نے اپنا بیس اسٹیبلش کیا. شوجر آف پاسچر سے ایک دن میں صبح سویرے ہم نے کلائمبنگ کا آغاز کیا. تو اب ظاہر ایک سسٹر نے کلائمب کرنی تھی، تو شروع ہم نے کیا. شکر اللہ کا کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے سمٹ پہ پہنچ گئی، اور شام کو ہم واپس اپنے بیس کیمپ پہنچ گئے. یہ کون سا ماؤنٹین؟ یہ اس کو منگلی سار کہتے ہیں. شمشال پاس کے 2 مشہور لیکس ہے. اسی لیک کے بالکل اس کے بازو پہ ایک چوٹی ہے 6050 میٹر کے، منگلی سار کے نام سے، منگلی سار. تو اس چوٹی کو پہلی پاکستانی خاتون کی حیثیت سے، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی خاتون نے کوئی کلائمبنگ کے سوچے بھی نہیں تھے. تو 2006 میں فرزانہ جبین پہلی خاتون ہے کہ اس نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ جا کے خود پاکستان کے سب سے لالے پرچم منگلی سار پہ بلند کیا.
माशाल्लाह माशा यानी पूरी ख़ानदान जो है बाप से लेके बेटों तक और बेटी तक माशाल्लाह। ये तो हमें इस अगर हम यहाँ तक आपके पास ना आते तो ये हमें आज तक ये बात पता नहीं थी लगनी कभी भी। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया, तो ये ज़बरदस्त खुशी की बात है, बड़ी मेहरबानी है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये जो इसको ये सुनेगा और ये सुन रहा है इस वक्त, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इस को वायरल करें और अपने गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं, ताकि जो हमारे यहाँ पे कोहे पे माँ बैठे हुए हैं और मुंतज़र हैं अपनी हुकूमत सरकार का, और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनको यहाँ पर आके सराहें और उनकी हिम्मत और बंधाएं, तो और इनका अजर इनको ज़रूर मिलेगा एक दिन, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला। आमीन।